दुआन ने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और वो बच जाता है। उसको चोटें बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो जिंदा होता है। इसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो दुआन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आप ठीक तो है ना, आप केनान है ना, न्यूज़ रिपोर्टर को जानते हैं, आप ठीक तो हैं, हम एम्बुलेंस बुलाएं, इसको इन्फॉर्म करो और एम्बुलेंस को बुलाओ। जी मुझे किसी के पास नहीं जाना, चुप रहो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। एम्बुलेंस के आने से पहले ही दुआन वहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाते हैं कि पुलिस आती है, वो लोगों से पूछती है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन था यहाँ पर। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि वो रिपोर्टर केनान थे, हम जानते हैं उनको, उनका एक्सीडेंट हुआ लेकिन उनको चोटें बहुत सारी आई थी। हमने उनसे कहा भी कि हम पुलिस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे एक बात नहीं सुनी और वहाँ से भाग गए। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं कहाँ पर नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी चोटें आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ लैला के ऑफिस में इदरीस बैठा होता है। लैला उससे बातें पूछ रही होती है। इदरीस अब पुलिस की कस्टडी में होता है। लैला उससे पूछती है मुझे सच सच बता दो कि केनान का और दुआन का आपस में क्या रिलेशन है, आखिर तुम इस सब के पीछे क्यों हो और केनान ये सब कुछ क्यों कर रहा था। उसे कहता है कि केनान का इस सब में कोई कसूर नहीं है, कि बचपन से ही उसको बहुत सारे मसले रहे हैं। यानी जब वो बहुत छोटा सा था उसकी माँ से उसको छीन लिया गया, तो मारने की कोशिश की गई, उसको वहाँ पर नहीं मार सके तो उसको जलाने की कोशिश की गई। नहीं उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, ये सब उसका कसूर नहीं है बल्कि इन हालात का कसूर है और इन सब के पीछे उसका चाचा है। इसी की वजह से आज केनान ऐसा है, यानी कि ये सब गलती उसकी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम केनान को कुछ मत कहना और उसको प्लीज़ उसको जीने दो, उसको छोड़ दो तुम लोग। यहाँ पर तो रान मुशर्रफ को बताता नान तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था जिस दिन तुमसे मैं पहली दफ़ा मिला था। उस टाइम नवीन की वजह से मैं बता नहीं सका क्योंकि उसकी हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। मुझे पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि उसके कोई माँ बाप हैं और वो ज़िंदा हैं और वो तुम हो। जब मुझे पता लगा मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सका, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो पता होता तो हो सकता है कि हम केनान को तुमसे मिलाते और उसका बचपन इतना बुरा मत गुजरता। केनान को हमने बचपन से ही बहुत प्यार किया है, लेकिन बचपन से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रही। वो बहुत ही अजीब बच्चा था, यानी हर बच्चों से अलग था वो, कि ये डबल पर्सनालिटी उसको ज़िंदगी में कहीं पर भी आगे सही से जीने नहीं दिया उसने। हमने भी केनान की वजह से बहुत दुख झेले हैं, बहुत कुछ सहा है, हमें केनान से बहुत ज़्यादा प्यार है, हम उसको किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। मीन आती है और कहती है कि तुरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो कुछ भी था वो मेरी वजह से था, मैंने उसे रोका था तुम्हें बताने के लिए ना, तुरान तो गए थे तुम्हें बताने के लिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे केनान से बहुत प्यार है, मैं नहीं चाहती थी कि केनान मेरे से दूर हो जाए और सिर्फ इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन अब देखो हम तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी, तुम्हारी तड़ले मिन्नतें कर रही थी कि मेरे बेटे को ढूंढ दो, उस वक्त तुम लोग चुप करके मेरा तमाशा देखते रहे, मेरे आंसुओं का मजाक उड़ाते रहे और मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, हम मजबूर थे, हमें समझें आप, लेकिन इस वक्त सब कुछ छोड़ दें। केनान इस वक्त मुश्किल में है, हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसको इन सब से कैसे निकाला जाए। अगर हमने केनान को इन सब से नहीं निकाला तो वो अपने आप को खो देगा और हम केनान को खो देंगे। लैला इदरीस को अपने हेड प्रोसिक्यूटर के पास लेकर जाती है और वो हल्फनामा लिखता है कि जो कुछ भी उसने बताया वो सच था, इसमें कुछ भी झूठ नहीं था, इसमें केनान के बारे में भी सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। इदरीस यहाँ पर साइन कर देता है और उसको वो लोग ले जाते हैं जब तक उसका कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। यहाँ पर लैला बहुत उदास सी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, वो क्या ना करे। केनान उसके बाप का कातिल और इतना कुछ उसने किया, ये सब कुछ वो नहीं भूल सकती है। एक तरफ उसका प्यार और एक तरफ ये सब कुछ बातें, उसका प्रोफेशन, वो बहुत फंसी हुई होती है। इदरीस को ले जाते वक्त वो लैला से कहता है कि प्लीज़ दुआन को बचा लो, वो सिर्फ तुम्हारे हाथों से ही सुधर सकता है, यानी सिर्फ तुम ही हो जो उसको बचा सकती हो, वो बुरा इंसान नहीं है, उसको समझने की कोशिश करो। देखो ज़रा कौन जानता था कि वो रिपोर्टर जिसने कातिल के बारे में सारा कुछ बताया, उसके बारे में बातें की, और वो ही खुद कातिल निकलेगा। में ही लैला का फ़ोन आ जाता है इंस्पेक्टर रफीक का। वो उसको बताता है कि नान ने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन उसका सुसाइड का नाकाम रहा। गाड़ी का तो बुरा हशर हो गया है, लेकिन उसको खुद को भी बहुत चोटें आई हैं और वो यहाँ से भाग निकला है पुलिस और एम्बुलेंस के आने से पहले ही। शरफ के नान की बचपन की तस्वीर देख रही होती है, कहती है मेरा बेटा, कितने साल मैं इससे दूर रही हूँ, मैं भी तो कुछ दिन तक पहले ये सोची थी कि पता नहीं मरने से पहले मैं अपने बेटे को देख सकूंगी क्या नहीं। ठीक है, नान के साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ है, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ है। नान के अंदर के गुस्से की वजह से केनान को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। केनान को कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ देखना पड़ रहा है, ना जाने आखिर आगे क्या होगा। हमें केनान को बचाना होगा, हम नहीं चाहते कि उसकी सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। बेटे को हम ऐसे
برباد ہوتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اتنے میں ہی دکھاتے ہیں کہ بیل بجتی ہے تو نوین جاتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. دروازہ کھولتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ سامنے کنان ہوتا ہے اور وہ بہت زخمی حالت میں ہوتا ہے. اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہوتا. نوین چیخیں مارتی ہے تو ران جلدی آؤ, دیکھو کنان کو کیا ہو گیا ہے. کنان تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کو اندر لے کر آتی ہے. ران آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کنان بہت زخمی ہوتا ہے. نوین سے کہتا ہے نوین اس کو پکڑو, ہم اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں. کنان کہتا ہے کہ میں کنان نہیں دوان ہوں. ہاں بیٹا تم دوان ہمیں پتا ہے. آتے ہیں کہ اوپر لے جاتے ہوئے اس کا خون سیڑھیوں پر لگ جاتا ہے. لیلا تم کہاں پر ہو؟ ہمارا ڈنر کا پلان تھا اور تم ابھی تک آئی نہیں. یار یاسمین مجھے بہت سارا کام ہے آفس میں, مجھے نہیں لگتا کہ میں رات تک فری ہو سکوں گی. مراد بھی فون نہیں اٹھا رہا, نہ جانے یہ کہاں چلا گیا ہے, اس سے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا. خیر یاسمین تم دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے, میں فون بند کرتی ہوں, مجھے بہت سارا کام ہے. اسی طرف دکھاتے ہیں کہ صادق نے مراد کو کڈنیپ کیا ہوتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے دوست کو بلاؤ, آج رات تک تمہارا دوست نہ آیا تو تمہارا کام تمام سمجھو. ارے آخر میرا اس سے کیا تعلق, میں نہیں جانتا وہ یہاں پر کیوں آئے گا بھلا. اس کا منہ بند کرو, اور آج اگر میرے ہاتھ پر کنان لگ گیا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. آئندہ یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور طاہر کا سخت موڈ خراب ہوتا ہے. کہتا ہے آخر آپ موم اس کے ساتھ کیسے جھوٹ میں مل سکتی ہیں. بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دم نیوز میں دکھاتے ہیں کہ نان اوستوک, وہ مشہور رپورٹر جو کہ کی خبریں ہم تک پہنچاتا تھا, وہ خود ہی قاتل نکلا. نیوز دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور لیلا کو کال کرنا چاہتے ہیں, لیکن لیلا کا فون بند آ رہا ہوتا ہے. پھر کہتا ہے میں لیلا کے پاس جاتا ہوں اور اسے جا کے پوچھتا ہوں آخر یہ سب کچھ کیا ہے. یہاں پر کنان کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ وہاں پر لیٹا ہوتا ہے اور وہ سب اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. کنان مشرف کا تعارف کرانے لگتا ہے. دوان کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ہی کنان کی اصل ماں ہو. شرف دوان کو دیکھنے لگتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ دوان اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے. ران نوین سے کہتا ہے چلو نوین ہم لوگ چلتے ہیں, ان کو بات کرنے دو. نوین وہاں سے چلے جاتی ہے اور مشرف اس کے پاس آ کے بیٹھتی ہے. کہتی ہے کہ میرے بیٹے کتنے سال میں تمہیں دیکھنے کے لیے ترستی رہی ہوں, اتنے سال تمہیں دیکھنے کو, تمہاری خوشبو سونگھنے کو میں ترستی رہی ہوں, لیکن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں کنانی دوان ہوں, میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا. اور وہ صادق ہی سب کی جڑ ہے, اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس نے مجھے آپ سے دور کیا, مجھے مارنے کی کوشش کی, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, جب تک میں اپنا پورا بدلہ نہیں لے لیتا مجھے سکون نہیں آئے گا. وہاں پر لیلا رفیق سے کہتی ہے کہ اندر جا کر کچھ بھی نہ کرنا, اپنی ہتھ کڑیوں کو اندر ہی رکھ دو, آرام سے جائیں گے پروسیکیوٹر تو ران کو لے جائیں گے بس. نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے, اور اگر کنان اندر ہوا تو سب دیکھا جائے گا, لیکن ابھی چلو تو صحیح اندر. دوان اٹھ کھڑا ہوتا ہے, مشرف اسے منع بھی کرتی ہے تم مت جاؤ. میں نوین آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ باہر پولیس آئی ہے اور لیلا بھی ہے. دوان کہتا ہے کہ بس مجھے اب جانا ہے, میں یہاں سے جا رہا ہوں. مشرف اسے منع کرتی ہے کہ مت جاؤ بیٹا, رک جاؤ. دوان کہتا ہے کہ مجھے جانے دو, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اب کسی اور کے لیے کوئی بھی مسئلہ بنے. تو ران اسے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو وہاں پر سب لوگ کھڑے ہیں, تم دروازے سے, یہاں سامنے کے دروازے سے نہیں جا سکتے ہو, میری بات سنو. دوان بہت غصہ کرتا ہے کہ مجھے جانے دو, تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. تو ران کہتا ہے میری بات سنو, تم میرے بیٹے ہو اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ دوان بھی اسے گلے لگاتا ہے اور باری باری سب کے گلے لگتا ہے. وہ ران دوان سے کہتا ہے کہ پیچھے کے دروازے سے جانا. اسی طرف نوین وہاں پر ساری صفائی کر دیتی ہے, وہ بینڈیجز سب دوائیاں اٹھا دیتی ہے. ران اس کو پچھلے کے دروازے سے نکال دیتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ مشرف کے ساتھ جانا. کہتا ہے کہ مشرف کے ساتھ دوان نکل جاتا ہے. اسی طرف بار بار بیلوں پہ بیلیں بج رہی ہوتی ہیں, دروازے کھٹک رہے ہوتے ہیں. تو ران تھوڑا ویٹ کرتا ہے کہ تاکہ دوان تھوڑا آگے تک نکل جائے, پھر جا کر دروازہ کھولتا ہے. باہر کھڑی دروازوں پہ بیلیں بجا رہی ہوتی ہے, تو ران تھوڑا ویٹ کرتا ہے تاکہ کنان تھوڑا آگے تک نکل سکے. پھر ہمت کر کے وہ دروازہ کھولتا ہے اور پیچھے لیلا کھڑی ہوتی ہے. ران دروازہ کھولتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے, پولیس کیوں لے کر آئی ہو. لیلا کہتی ہے میرے پاس کورٹ کے آرڈر ہیں آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے, میں یہاں پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی ہوں, آپ آرام سے میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو آرام سے یہاں سے لے جاؤں گی. لیلا اندر آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندوں سے کہتی ہے کہ جاؤ جا کے ساری تلاشی لو. نہیں وہ اندر چیک کرتی ہے کہ کنان ہے کہ نہیں, یا پھر ان کا کوئی کنان سے کانٹیکٹ ہوا ہے یا نہیں. ان کو سرچ کرنے کے لیے وہ لوگ اندر جاتے ہیں, لیکن ان کو وہاں پر کچھ نہیں ملتا اور نہ ہی کنان وہاں پر ہوتا ہے. لیلا کہتی ہے آخر آپ لوگوں نے کنان کو کہاں چھپایا ہے اور وہ کہاں پر ہے. اگر آپ لوگوں کی اس سے کوئی بھی بات ہوئی ہے تو ہمیں بتا دیں, اور اگر ہمیں پتہ لگا تو آپ لوگوں کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے. تو ران کہتے ہیں آخر تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو لیلا, تم ہمیں جانتی ہو, یعنی تم کنان سے پیار کرتی تھی اور اب کنان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو. یہ سب میرا کام ہے اور مجرم کو پکڑنا میرا کام ہے. لوگ مجھے میرا کام مت بتائیں, جو آپ لوگوں سے سوال کیے جا رہے ہیں صرف وہ بتائیں. لیلا کی ٹیم آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, ہم نے سارا گھر چیک کر لیا ہے.
کھاتے ہیں کہ لیلا مڑتی ہے اور جانے والی ہوتی ہے۔ ایک دم لیلا کی نظر سیڑھیوں پہ پڑتی ہے اور وہاں پر خون ہوتا ہے۔ عرفان کی بھی نظر جاتی ہے، یعنی ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ اپنے آفیسرز کو کہتی ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، قریب ہی ہوگا۔ لیلا کہتی ہے اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ بہت کوشش کر لیا آپ نے چھپانے کی، لیکن آپ چھپا نہیں سکے۔ عرفان لیلا سے کہتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو، چھوڑ دو سب کچھ، کنان کو جانے دو۔ ان کہتی ہے تمہیں تو کنان سے پیار تھا، تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو لیلا، کیوں کر رہی ہو؟ مجھے کسی قاتل سے پیار نہیں تھا، سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اور اب چپ چاپ میرے ساتھ چلیں، نہیں تو مجھے زبردستی آپ لوگوں کو ہتھ کڑیاں پہنا کر لے جانا پڑے گا۔ وہاں پر دکھاتے ہیں کہ باہر بھی لیلا کے آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں۔ شرف بڑی آرام سے دیکھتی ہے کہ وہاں پر لوگ کھڑے ہیں، وہ چپ چاپ جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی ان لوگوں کا دھیان بھٹکتا ہے وہ کنان کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فوراً جلدی سے آ جاؤ۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے وہ لوگ تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں تو مشرف اسے کہتی ہے کہ بیٹا اب ہم لوگ بہت دور آ گئے ہیں، باہر آ سکتے ہو۔ شرف دوان سے کہتی ہے بیٹا سب کچھ چھوڑ دو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کروں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسے کہتا ہے کہ تھوڑا آگے جا کر مجھے اتار دینا۔ شرف اسے روکتی ہے پر وہ رکتا نہیں۔ مشرف سے کہتا ہے کہ میں اپنا بدلہ لیے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا، اور جس چیز نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھے دکھ دیا، میں اس کو ختم کر کے ہی رہوں گا۔ شرف اسے کہتی ہے کہ بیٹا اپنا دھیان رکھنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ اسے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ توران کے ساتھ ساتھ نوین کو بھی لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ کورٹ کے آگے پریس کا بھرمار لگا ہوتا ہے، وہ سب تیار ہوتے ہیں۔ توران اور نوین کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ ان سے سوال جواب کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ نیوز چینل کے اوپر توران اور نوین کی تصویر دکھائی جائے گی۔ یہاں پر یہ پارٹ ختم ہوتا ہے۔